ایک مسئلہ میں نے یہاں محسوس کیا ہے کہ بعض لوگ امام سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بڑی سخت وعید ہے امام سے پہلے اٹھنا۔ حالانکہ ہمارے ہاں امام عموماً کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہیں تاکہ کوئی آگے نہ بڑھے، لیکن پھر بھی دیکھا گیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس پر بڑی سخت وعید ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16واں پارہ ہم نے سننا ہے اور 15ویں کے آخری صفحے سے میں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے علم رکھنے والا زیادہ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ میں نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون علم رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنا کہہ دیا کہ میں۔ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے بتایا کہ آپ جائیں فلاں جگہ پر جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، اس جگہ ہمارا ایک بندہ ہے، وہاں سے ملو، وہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان ساتھی جس کا نام یوشع بن نون تھا ان کو ساتھ لیا، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے ہی فرمایا تھا کہ ایک مچھلی ساتھ لے لینا، جب وہ مچھلی زندہ ہو کر اور وہ سمندر میں چلی جائے یعنی سرنگ بنا کر، تو سمجھ لینا وہی وہ ہمارا بندہ ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی تیار کی، نوجوان کے ساتھ چل پڑے، آخر کار ایک جگہ جا کر انہوں نے آرام کیا۔ اتفاق سے حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو کر جو ہے وہ سمندر میں چلی گئی، لیکن ان کو بتانا بھول گیا۔ پھر آگے چلے گئے، پھر جب انہوں نے کہا کہ کھانا لاؤ، چلیں بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں، تو ان کو یاد آیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح مچھلی جو ہے وہ تو سمندر میں چلی گئی تھی، سرنگ بنا کر، راستہ بنا کر۔ تو وہ کہنے لگے وہیں تو ہم نے جانا تھا۔ تو پھر وہ واپس آئے، وہاں اللہ نے ملاقات کروا دی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے۔ تو بہرصورت اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو علم دے رکھا تھا، چنانچہ وہ ان سے کہنے لگے، حضرت خضر سے علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، کہ جی اگر آپ کو جو علم دیا گیا ہے مجھے بھی سکھائیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے، میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ میں کوشش کروں گا جی کہ آپ کے ساتھ آپ کی بات مانوں۔ چنانچہ وہ ساتھ چل پڑے۔ اب جب وہ ساتھ چل پڑے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت خضر نے جس کشتی پر سوار ہوئے تھے دونوں، تو وہ کشتی کا تختہ توڑنے لگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے سب کو ڈبونا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ خیر پھر انہوں نے کہا اس دفعہ معاف کر دیں، اگلی دفعہ میں خیال رکھوں۔ پھر ایک راستے پر چلے، ایک بچہ نظر آیا، اسے قتل کر دیا حضرت خضر نے۔ تو کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ بچہ مار دیا، تو یہ تو آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر وہ کہنے لگے اب مکہ معاف کر دیں، اگر اب میں کروں تو آپ مجھے ساتھ میرا چھوڑ دیں، مجھے الگ کر دیں۔ چنانچہ ایک جگہ گئے بستی میں، وہاں انہوں نے کھانا مانگا وہاں کی بستی والوں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ایک دیوار وہ ٹیڑھی تھی، تو احادیث میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے اس کو ہاتھ لگایا تو معجزانہ طور پر وہ سیدھی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھانا تو ہمیں دیا نہیں، تو آپ نے ان پر یہ احسان کیا کہ آپ نے ان سے معاوضہ ہی لیا ہوتا اس بات کا۔ تو انہوں نے کہا یہی اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔
پھر حضرت خضر نے تینوں کی وجوہات بتائیں. فرمایا جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، بادشاہ اعلیٰ کشتی چھین لیتا تھا، تو میں نے عیب لگایا کہ وہ بچت ہو جائے. اور جو بچہ مارا تھا وہ قریب تھا کہ اپنے والدین کو کہیں گمراہی میں نہ ڈال دے، تو اللہ نے اس کے بدلے انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کرنی تھی. اور جو دیوار تھی اس کے تہہ میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے دیوار گرنے سے، تو میں نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو یہ وہ چیز ہے. آخر میں بتاتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. اس کا مطلب ان کے ساتھ اللہ کا ایک تعلق تھا، اور یہی دلیل دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے. تو یہی دلیل کہ اللہ سے کی طرف سے انہیں وحی آتی تھی. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ، یہ تیسرا سوال تھا. پہلا سوال روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں جو یہودیوں نے کیے تھے 3 سوال، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں. تو اللہ نے یہاں بتایا کہ ذوالقرنین کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ہم آپ کو ان کے بارے میں ابھی بتاتے ہیں. حضرت ذوالقرنین ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی دی ہوئی تھی. انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب کے علاقے فتح کیے، بڑے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اور یاجوج اور ماجوج کے لیے تنگ کرتے تھے تو ان کے درمیان قوم کے رکاوٹ ڈالی تھی تاکہ وہ انہیں تنگ نہ کریں. تو یہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ فتح کرتے کرتے مغرب تک جب پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں بالکل ایک کیچڑ والے چشمے میں پڑ رہی ہیں. اور پھر وہ مشرق کی طرف چلے اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے جن پر ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، اور وہ گھروں میں نہیں رہتے، کھلے میدان میں رہتے ہیں اور کپڑا بھی نہیں پہنتے، یعنی ڈائریکٹ ان کے جسم پر سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں. اور پھر وہ آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے جس کی زبان وہ نہیں سمجھتے، اور کچھ درمیان میں ترجمان ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ ادھر یاجوج اور ماجوج دوسری طرف رہتے ہیں، آ جاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں تو آپ کو ہم معاوضہ دیں گے. وہ کہنے لگے مجھے اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے بہت کچھ ہے، بس تم میری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ مدد کرو. لوہے کی چند چادریں لاؤ اور وہ رکھی درمیان میں، اور پھر انہوں نے کہا خوب آگ بھڑکاؤ. اور جب وہ آگ ہو گئیں تو کہنے لگے کہ اب پگھلا ہوا تانبا جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈال دیا وہ، اور پھر کہا کہ انشاءاللہ اب یہ ادھر طاقت نہیں رکھتے کہ یہ لوگ ادھر آئیں، یعنی پوری ایک دیوار بنا دی. ایک جملہ اس موقع پر انہوں نے بولا کہ کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَقًّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی قیامت جب آ جائے گی تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی دیوار، پھر یہ یاجوج ماجوج آئیں گے، اور قیامت کی جو نشانیوں میں جو ہے اس کا پھر اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے، ذکر ہے. فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے انتہائی خسارے میں ہیں، جو لوگ پوری کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے، اور ان کا بدلہ جہنم ہے، ان کی سزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میری آیات کا انکار کیا.
فرمایا اے نبی ان کو کہہ دو کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور میرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کر دی جائیں تو یہ سمندر ختم ہو جائے، میرے رب کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ اس جیسا ایک اور سمندر بھی سیاہی بن کر آ جائے۔ اے نبی ان کو بتا دو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرے۔ سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں حضرت زکریا کا ذکر ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور اور میرا سر سفید اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا جو مشن ہے وہ رک جائے گا، تو میرے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اے اللہ مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام بھی ہم خود رکھ کے یحییٰ دیتے ہیں، اور اس جیسا نام کبھی پہلے نہیں رکھا گیا۔ اور جب یہ پیغام ملا تو حضرت زکریا فرمانے لگے کہ رب اے میرے رب بھلا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری بیوی بانجھ اور میں بالکل انتہا کو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور یہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرمانے لگے کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو وہ تسلی کے لیے کہنے لگے حضرت زکریا کہ اللہ مجھے کوئی نشانی تو بتائیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے گھر میں اولاد آنے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے، اس کے باوجود کہ تم تندرست ہو، بیماری کی وجہ سے نہیں، تندرست ہونے کے باوجود تم بات نہیں کر سکو گے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ باہر نکلے، بات نہ کر سکے، اشارے میں لوگوں کو کہنے لگے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو صبح و شام، اور پھر اللہ نے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہوا، حضرت مریم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک الگ جگہ میں آ کر پردہ اوڑھ لیا، اور حضرت جبریل انسانی شکل میں ان کے پاس آ گئے تو وہ گھبرا گئیں، تو وہ کہنے لگے کہ گھبرائیے مت، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام بر ہوں، تمہیں ایک بچہ دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ اولاد ہو، مجھے تو آج تک کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اسی طرح تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، ہم اسی طرح کرتے ہیں، نشانی بنائیں گے اس بچے کو لوگوں کے لیے اور رحمت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو چنانچہ اللہ نے ان کو وہ بچہ عطا کر دیا۔ ابھی اس دنیا میں وہ نہیں آیا تھا جب درد ذہ یعنی ولادت کا درد جب انہیں تکلیف ہوئی تو ایک کھجور کے تنے کے نیچے وہ درد کی وجہ سے وہاں چلی گئیں اور کہنے لگیں آئے کاش کہ آج سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور میرا کوئی نام لینے والا یعنی گئی گزری ہو گئی ہوتی، میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ تو اس موقع پر آواز دی گئی کہ آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، تیرے نیچے اللہ کے نے چشمہ بنا دیا ہے اور اپنے اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلا، تجھے تازہ کھجوریں یہ پھینکے گا اور تو وہ کھا اور پی۔ اب اندازہ لگائیں کھجور کے تنے کو ہلانے سے کھجور ہلتی ہے، لیکن بس یہ ایک نشان تھا، اللہ نے تو اپنی قدرت دکھانا تھی۔ تو اس طرح کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر، ہاں تیرے پاس اگر کوئی مرد آئے تو تو کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ چنانچہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں دے دیا، وہ ہاتھوں میں لے کر اپنی قوم کی طرف جب آئیں تو لوگ باتیں بنانے لگ گئے اور کہنے لگے کہ تیری ماں بھی
نیک تھی، بدکار نہیں تھی، تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تو تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الی، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کہنے لگے قوم کے لوگ ہم اس بچے سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی 1 دن کے 2 دن کے تھے، تو وہ بول کر کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، مجھے نبی بنانا ہے، اور مجھے برکت والا اللہ نے بنایا ہے، جہاں پر بھی میں ہوں مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، اور اللہ نے مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا، اور فرمایا سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جو کہ قول الحق، یہ سچ بات ہے جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ تو جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن انشاءاللہ کل اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔